الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں. وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے. ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں. آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت رکھتا ہوں وہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ، عقیدہ حیات النبی. سامعین مکرم، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے عقیدہ حیات النبی، اور یہ وہ متفق عقیدہ ہے جس پر امت 1400 سال سے متفق و متحد ہے. ایسا کیوں نہ ہو، خدا کا قرآن اور محمد کا فرمان اس عقیدے پر گواہ اور شاہد ہیں. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، البتہ تم ان کی زندگی کا شعور اور ادراک نہیں کر سکتے. اسی پر بس نہیں، سورہ آل عمران میں رب کریم نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. انہیں مردہ کہنا تو درکنار، مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. جب شہداء کے لیے قرآن کا یہ اعلان ہے تو انبیاء تو بدرجہ اتم اپنے قبور میں زندہ ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ فرمان مصطفیٰ کا منکر ہے، جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ اسلام کا منکر ہے. سامعین مکرم، اب میں در مصطفیٰ کی طرف جاتا ہوں تو مجھے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے: من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ. جو مجھ پر میرے قبر کے پاس سے درود پڑھتا ہے میں محمد اسے خود سنتا ہوں. دور سے درود پڑھا جائے فرشتے پہنچا دیتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے: الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے: رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. سامعین مکرم، اس عقیدے کو علماء دیوبند نے اس عقیدے کی حفاظت کی، پرچار کیا، وضاحت کی. تو علماء دیوبند کون؟ علماء دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کا عقیدہ حیات النبی تھا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کا عقیدہ حیات النبی تھا. مولانا قاری طیب رحمہ اللہ علیہ، ان کا عقیدہ حیات النبی تھا. لہذا قرآن اور حدیث کا پیغام اور مطالبہ ہے کہ اہل ایمان اس عقیدے پر پختگی قائم رکھیں اور اس عقیدے کے منکرین کی ضلالت اور گمراہی کے سامنے سد سکندری بن جائیں. یہ اعلان لے کر میدان عمل میں کود جائیں کہ ہر بے فطر انسان کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے فطر انسان کے لیے فطری اصول زندہ ہے. گلشن میں خاروں میں رہ کر پھول زندہ ہے. وہ مردہ دل ہیں جو مانتے نہیں حیات رسول کی، وہ مردہ دل ہیں جو مانتے نہیں حیات رسول کی. ہم زندہ دل ہیں اور ہمارا رسول زندہ ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.